بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ فرسٹ ایئر کا اسلامک اسٹڈیز کا گیسٹ پیپر شیئر کروں گا۔ فرسٹ ایئر کا سیٹرڈے کو اسلامیات کا پیپر ہے، اور بچوں کو لگتا ہے یہ ہے کہ جیسے 9-10 میں اسلامیات کا پیپر ہوتا تھا ایسے ہو جائے گا اور اچھے مارکس آ جائیں، لیکن یہ بات اتنی درست نہیں ہے۔ جتنی بچے ایفرٹس کریں گے، جتنا اسلامیات کو سیریس لے کے اسٹڈی کریں گے، اتنے ان کے مارکس آئیں گے۔ جیسے باقی سبجیکٹس کو، اپنے سائنس سبجیکٹس کو، میتھمیٹکس کو، کمپیوٹر کو، فزکس کو، بایوس کو سیریس لے کے اسٹڈی کریں، اسی طرح وہ اگر اسلامیات کو سیریس لے کے اسٹڈی کریں گے تو ان کے اچھے مارکس آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے سائنس سبجیکٹس میں مارکس کم آتے ہیں تو اسلامک اسٹڈیز ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کی وجہ سے ان کے مارکس جو ہیں اچھے آ سکتے ہیں اور ان کی ڈویژن میں امپروو ہو سکتی ہے۔ بات کرتے ہیں MCQs کے، تو اس کے 10 MCQs ہوتے ہیں۔ کل ٹوٹل 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، جس میں سے 10 نمبر کے MCQs آتے ہیں۔ میں یہ کچھ MCQs آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسکرین پہ۔ آپ ان MCQs کو ملاحظہ فرمائیں اور ان کو دیکھیں کہ آپ کو واقعی یہ MCQs آتے ہیں یعنی یہ MCQs نہیں آتے۔ یہ پہلا MCQ ہے، شرک کے معنی کیا ہے؟ جیسے الف ہے برابر سمجھنا، ساجے پن، جیم ہمسر بنانا، دال انکار کرنا۔ تو جیم مجھے رائٹ آپشن لگ رہا ہے، کیونکہ ہمسر بنانا نا یعنی بالکل ایک ورڈ دے رہا ہوں، تو یہ اس کا رائٹ آپشن ہے۔ اسی طرح میں آپ کے ساتھ دوسرا MCQs ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، پھر میں آپ کے ساتھ 5 MCQs شیئر کر رہا ہوں۔ تمام 10 کے 10 MCQs آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر ہم بات کریں چوتھے MCQs، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مہینے کو وحشات اور غمگساری کا مہینہ قرار دیا؟ ربیع الاول کو، محرم الحرام کو، ماہ رمضان کو اور ماہ ذی الحج کو۔ تو جو ہے وہ محرم الحرام ہے رائٹ آپشن، لیکن آپ بھی ایک دفعہ ان تمام MCQs کے رائٹ آپشن دیکھ لیجیے گا۔ پھر اگر ہم بات کریں 5 کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے؟ مجھے ان کی بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں میں آگ لگا دیتا۔ تو روزہ نہ رکھنے والے، استقامت کے باوجود حج ادا نہ کرنے والے، نماز باجماعت مسجد میں نہ پہنچنے والے، سود کھانے والے۔ تو رائٹ آپشن مجھے لگتا ہے کہ نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے۔ دیکھیں کتنی بڑی ایک بات ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس کے لیے سخت احکامات دیے گئے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، تمام دیکھنے والے سبھی ینگ بچے ہیں فرسٹ ایئر کے، تو آپ نماز فرض ہے، تو نماز جو ہے وہ تقریباً 9 سال یعنی 7 سال کے بعد فرض ہو جاتی ہے، تو 9 سال کے بعد تو پھر آپ نے لازمی دیکھیں دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہم کیا دوڑ دھوپ کرتے ہیں کہ اچھا کھانے کو ملے، پہننے کو ملے، رہنے کو ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہ صرف کہ نماز پڑھیں۔ پہلی شرط کیا ہے، کیوں پیدا کیا؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ سیکنڈ شرط کیا ہے کہ جو حدیث نبی میں فرمایا ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے نا کہ نماز پڑھیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی نماز زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اگر آپ میں سے کوئی جانے یا نہ جانے میں گناہ ہو تو اس کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ نیکسٹ، آپ سے ہم کی صحابہ کرام کے انتقال پر رو پڑیں۔ پھر قرآن کریم کے کتنے نام خود آیات قرآنیہ سے ماخوذ ہیں؟ پھر MCQs نمبر 10 ہے، 99 ہجری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی دنیا سے رخصتی پر کس کو علم حدیث کے اٹھ جانے کی فکر ہوئی؟ تو یہ 10 MCQs میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ MCQs جتنے ہو سکے جو آپ کو ٹیچرز نے مارک اپ کروائے ہیں وہ سارے MCQs ایک پہ پڑھیں۔ MCQs جو کی ہیں مارکس لینے کے، اگر آپ کے MCQs اچھے ہوتے ہیں تو آپ کے مفت کے 10 کے 10 نمبر آ جائیں گے۔ اب بات کریں گے ہم نیکسٹ پورشن کی، حصہ دوم، جس کے کل نمبر 24 ہیں، اور جس کے آپ سوال نمبر 2 ہے، مدِ ذیل قرآنی آیات میں سے کسی ایک جز کا ترجمہ و تشریح لکھیں۔ تو آپ کو کچھ آیات دی گئی ہیں، ان میں سے آپ نے کسی ایک کا ترجمہ لکھنا ہے، ٹرانسلیشن کرنی ہے، اور پھر اس کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح کے ساتھ ساتھ آپ نے عملی زندگی سے تعلق بھی رکھنا ہے، جو بھی آپ کا تعلق عملی زندگی سے اس حدیث کا ہوگا۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، مدرجہ ذیل احادیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو آپ نے ان احادیث مبارکہ کا ترجمہ لکھنا ہے، صرف ترجمہ لکھنا ہے۔ اس یاد رکھنا ہے کہ آپ نے تشریح اس میں نہیں کرنی۔ اگر آپ پھر تشریح کرنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں ہوگا، بیکاز یہ 2.5 گھنٹے کا پیپر ہے، 3.5 گھنٹے کا پیپر نہیں ہے، اس لیے آپ نے ایسے 2.5 گھنٹے کے اندر اندر ہی وائنڈ اپ کرنا ہے۔ پھر سوال نمبر 4 ہے، مدرجہ ذیل میں سے کوئی سے 8 جگہ 3 سے 4 سطروں میں مشتمل مختصر جواب لکھیے۔ تو آپ نے 8 سوال کرنے ہیں ان 10 میں سے، اور 8 میں سے آپ نے کوئی سے شارٹ کوشچن آنسرس کے جو ہے وہ 8 کے کوئی سے شارٹ آنسر لکھنے ہیں جو زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ہے، 5 یا 6 لائن پہ بھی چلا جائے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے،
لیکن آپ کے جو جوابات ہو جانے چاہیے وہ واضح ہونے چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، جو سمجھ میں آنا چاہیے، تاکہ رائٹر پہ اچھی رائٹنگ میں آپ لکھیں، ایکسپریشن جو ہے وہ چکر پہ اچھا پڑے۔ شارٹ میں شعر کا آغاز کیسے ہوا؟ روزوں کے لیے بے اثر ہونے کے وہ دو اسباب تحریر کرے۔ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ ہمسایوں کی حقوق سے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ جھوٹ کی تعریف میں آنے والے کم از کم 4 اعمال کی نشاندہی کیجیے۔ قانون شکنی کے 2 وجوہات تحریر کریں۔ نماز ذکر کی افضل ترین شکل کیوں ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ سے کون سی آیت پر معافی کا اعلان فرمایا؟ تلاوت قرآن کے دوران صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ماں کی عظمت سے متعلق حدیث بامات ترجمہ لکھیں۔ تو یہ تمام شارٹس جو امپورٹنٹ شارٹ تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ حصہ دوم کل نمبر 24 ہیں، تو ایم سی کیوز میں سے 10 پورے آ سکتے ہیں، اور اس حصے میں بھی آپ کے 24 میں سے 24 نمبر آ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حصہ سوم جس کے کل نمبر ہے 16، تو 10، 24 اور 16 کو ملائے تو ٹوٹل آپ کے مارکس بن جائیں گے 50۔ حصہ سوم کی بات کریں تو مدرج ذیل میں سے کوئی سے 2 سوال کے مفصل جوابات تحریر کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں، یعنی آپ نے 2 سوال کرنے ہیں، ہر سوال کے مارکس 8 ہیں۔ عقیدہ توحید سے انسان کی فکر و عمل اور شخصیات کی نمایاں اور انقلابی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ وضاحت کریں۔ فرد کی تعمیر و سیرت اور معاشرے کی تشکیل میں نماز کیا کردار ادا کرتی ہے؟ مدرج ذیل پر عنوان پر نوٹ لکھیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات بے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت عورتوں پر۔ تو یہ آپ کا حصہ سوم تھا جس کے کل نمبر 16 تھے۔ اگر آپ حصہ دوم اور حصہ اول میں اچھے نمبر لیتے ہیں تو حصہ سوم میں اگر آپ کے 2-3 نمبر کٹ بھی جاتے ہیں تو آپ کے 45+ مارکس ہر صورت آنے کے چانسز ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ایون کہ آپ میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور انہیں پتہ ہو کہ حصہ اول، دوم اور حصہ سوم کتنے مارکس کا اور ٹوٹل کل کتنے مارکس ہیں اسلامک اسٹڈیز کے پیپر کے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔